محبت ہو رہی ہے تو مجھ سے سن لیں کہ میں کیا کہوں. انہوں نے کہا کہ اب آپ ساری فضیلتیں تو مردوں نے لوٹ لی, یعنی جہاد کرے تو وہ کرے, اللہ کی راہ میں اجر پائے تو ان کو بے حساب اجر ملے. تو آخر ہمارے لیے فضیلت کیا ہے؟ اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے وَخَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, ہمیں کہا جاتا ہے گھر میں بیٹھی رہو. قرآن ہے نا, اور قرآن کو لانے والا ہے جس سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے. عورتوں کا گروہ آ گیا, چل گیا, ہر ایک گھر سے باہر نکلی, آئیں اور آنے کے بعد انہوں نے مقدمہ پیش کر دیا کہ یہ مردوں ہی کو ساری فضیلت ہے, ہمارے لیے فضیلت کیا ہے؟ تو بے اختیار سرکار رسالت مآب نے, اور ظاہر کہ حافظہ میرا ساتھ یقیناً دے رہا ہے, حافظ ابو بکر رزار نے انس بن مالک سے روایت کو نقل کر دیا اور عجیب روایت کو نقل کر دیا, اور بے اختیار کہا کہ سرکار رسالت مآب نے اس سوال کو سن کر سائلین سے, سوال کرنے والوں سے بے اختیار کہا کہ دیکھو تم میں جو گھر میں من قعدت من کننا فی بیوتہا, جو تم میں اپنے گھروں میں قرار پکڑ لے, جو تم میں اپنے گھروں میں بیٹھ جائے, جو تم میں اپنے گھروں میں سکون اختیار کرے, تو بے اختیار کہا فَإِنَّهَا تَدْرُكُ الْعَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ, تو گویا انہوں نے وہی عمل کیا جو مجاہد میدان جنگ میں کرتا ہے. دیکھیے شارح سے اگر آئے فکر اور اس کی تفسیر تو کیا لطف آتا ہے. کوئی اور کہتا, میں ظاہر کہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں انس بن مالک کو راوی نہیں مانتا, میں بے تحاشا ایسی روایتیں موجود ہیں جہاں انس بن مالک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں یہ روایت کو سنیے, تم میں جو بیٹھ جائے اپنے گھر میں تو اپنے عمل کو معمولی نہ جانے بلکہ اس کا عمل مثل ہے مجاہد کے. اور اس کے بعد مولانا نے کہا کہ مجاہد وہ ہے جو اطمینان سے جہاد کرتا ہے فقط اس بنیاد پر کہ گھر میں جس کو چھوڑ کر آ رہا ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کی عزت و غیرت کی محافظہ ہوگی بلکہ وہ اس کی آل و اولاد کی تربیت کر رہی ہوگی, وہ کہیں ادھر ادھر اپنی توجہات کو نہیں لے جا رہی ہوگی. مجاہد اطمینان مانتا ہے, جہاد میں اطمینان کی ضرورت ہے. مجاہد کو مولانا مودودی نے کہا تاریخ کا مسئلہ حل کر دیا, جتنے مجاہد غیر مطمئن تھے وہ گھر سے مطمئن تھے. اب آپ کو سمجھ میں آیا بھاگنے کی کوئی وجہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں یہ بھاگنے, دیکھیے یہ فرار کی وجہ سمجھ میں آئی اور حاجر کرار کی وجہ بھی سمجھ میں آئی. آپ سمجھ گئے یہ ضروری ہے, یہ آپ کو شاید بیدار کرنے کی کوشش. میں نے کہا بہت تحقیق ہو گئی, نہیں اب تفتیش پہ آ جائے اور تفتیش کیجئے کون کب کہاں بھاگا. تو بھاگنے والے پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے گھر پہ دیکھو وہ تو وہاں ہے, یہ وہ بھی نہیں ہے. انسان ہے مولانا مودودی کا, کتنے مسائل آج حل کر دیا, کتنے مسائل حل کر دیے. طبیعت سے قریب باتیں کی, ہم نے اس کا اطلاق کل پہ کر دیا. انہوں نے اپنی طبیعت بتائی, ہم نے اپلائی کر دیا. ہم نے کہا یہ وجوہات ہوں گی, دعا میں شامل نہ ہونے کی وجہ بتلا دی. مجاہد کے لیے جہاد کی ایک صورت اس کی تشریح کر دی اور یہ کہا کہ اصل میں اطمینان چاہتا ہے. وہ اطمینان چاہیے, وہ اطمینان کو گھر سے ملتا ہے, اس کو اطمینان گھر سے ملتا ہے.
گھر سے مطمئن رہے تو محاذ جنگ پہ ڈٹا رہے، اور گھر ہی سے مطمئن نہ ہو تو محاذ جنگ پہ ڈٹنا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب کہیں فرار کا تذکرہ آئے تو کبھی بھی آپ اس شخص پر اپنی نگاہوں کو مرکوز نہ کریں، پلٹ کے دیکھیں اس کے گھر کا حال کیا، پلٹ کے دیکھیں اس کے گھر کا حوال کیا ہے۔ یہ ہے انس بن مالک کی سے روایت کردہ حدیث ہے، اس کو پیش کیا میں نے آپ کی خدمت میں، اور میں نے یہ کہا سے کہ اس طرح سے ان کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تشریحات کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں وہاں وہ جو ڈٹا ہوا ہے وہاں اس پر، وہ فقط اس لیے کہ استقرار پایا ہے زہرا نے، گھر قرار پایا ہے زہرا نے، سکون پایا ہے زہرا نے۔ مجاہدہ مجاہدہ ہے، اگر یہ مجاہد ہے تو وہ مجاہدہ ہے، مساوی ہے مساوی، از روئے حدیث رسول مقبول، کم نہیں ہے کم نہیں ہے، برابر ہے برابر۔ اور اگر کہیں کوئی گھر میں نہ رہ سکے اس کو نکال دیا جائے، اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، اس کے گھر کو تباہ کر دیا جائے، اس کے بچوں کو تہہ تیغ کر دیا جائے، اس کے بھائی کو مشق ستم بنایا جائے، اس کے خیموں میں آگ لگا دی جائے، اب وہ در بدر نہ ہو تو پھر کیا ہو کیا ہو؟ تذکرہ کس کا کروں کس کا کروں؟ ماتم کرنے والے نوجوان ہیں، اور ایسے نوجوان بھی ہیں میرے علم میں ہیں جو شام سے اور زیارت کی ہے جناب زینب کی شہزادی کونین کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر ان کی بیٹی کا تذکرہ نہ کیا جائے، بیٹی کا تذکرہ نہ کیا جائے، وہ چادر جو کبھی نہ سرکی تھی، وہ چادر جو سر سے کبھی ہٹی نہ تھی، اب اس چادر کی محتاج ہے زینب، اس چادر کی متلاشی ہے زینب، اس چادر کو تلاش کر رہی ہے زینب۔ عزیزو تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی، مگر جاتے جاتے بس اتنا کہوں، ماں نے قرار گھر میں پایا، بیٹی بازاروں میں پھراری پھری، کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی دربار کوفہ میں، کبھی یزید کے سامنے، اور ظاہر ہے کہ چادر اگر نہیں ہے تو کچھ دیر کے لیے جو سمٹ کے زینب بیٹھی یزید کے دربار میں تو بے اختیار اپنے تخت سے یزید نے اشارہ کر کے کہا من هذه المتکبرہ، یہ کون ہے جو تکبر کر رہی ہے؟ یعنی ذرا سی دیر کے لیے خستہ حال زینب، تھکی ہوئی زینب اگر بیٹھ جائے تو یزید اسے متکبرہ کہے، یزید اسے تکبر کرنے والی کہے، یزید یہ کہے کہ یہ تو تکبر ہے، یہ تو رعونت ہے کہ ہمارے دربار میں قیدی بیٹھ جائے ہمارے سامنے، کون ہے؟ اور وہاں کیا ہوا تھا؟ چادر نہیں تھی مگر بیویاں چادر بن گئی تھی، بیویاں ایک آسمان بن گئی تھی، سایہ کر رہی تھی زینب پر کہ کسی طرح سے وہ پریشان حال زینب جو خستہ حال ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ بھائی کو قتل ہوتا ہوا دیکھ چکی ہے، کچھ دیر کے لیے تو بیٹھی تھی، یہ آواز سن کے پھر کسی اور نے اس آواز پر آواز نہیں اٹھائی، بے اختیار اپنے مقام پر کھڑی ہو گئی، اپنا تعارف کرایا ہے، اور یہ کہہ کے تعارف کرایا ہے میں پہچانوں تجھے کہ میں کون ہوں؟ میں زینب ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں محمد کی نواسی ہوں، میں ہوں یاد رکھ مہلن مہلا یزید ولا تطش جہلا، یزید اپنی فرعونیت اور اپنی رعونت کے نتیجے میں کہیں تو اپنے حدود سے تجاوز نہ کر جائے، کہیں تو اپنے حدود کو پار نہ کر دے، کہیں تو اپنے آپ کو ایسی منزل پر نہ لا کہ جہاں تو اپنے آپ کو خاطی پائے، خطاکار پائے، گناہگار پائے۔ یزید تیز تیز نہیں، آہستہ آہستہ، یہ ٹھہر ٹھہر کے اور پھونک پھونک کے چلنے والے راستے پر چل رہا ہے، تو پھونک پھونک کے قدم رکھ، وَلَا تَطِشْ جَهْلًا، کہیں اپنے جہل کا اعلان نہ کر دے، کہیں اپنے جہل کا ثبوت نہ کر دے، کہیں جہل بین طور پہ سامنے نہ آ جائے، کہیں تحریک
کمی بھی آشکار نہ ہو جائے. مہلن مہلا ولا تتش جہلا. دیکھ دیکھ یزید دیکھ, تو کیا سمجھ رہا ہے, تو کیا سمجھ رہا ہے, یہی سمجھ رہا ہے نا کہ تجھے یہ حیات مل رہی ہے. نہیں, یہ مہلت ہے. فاطمہ کی بیٹی نے یزید کو بتایا کہ حیات کے معنی کیا ہے. محمد کی نواسی نے بتایا کہ حیات کے معنی کیا ہے. یہ مہلت ہے جسے تو حیات سمجھ رہا ہے. مہلت کو مہلت جان, مہلت غنیمت ہے. اس مہلت میں ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. یہ تو نملی ہے. قرآن مجید نے کہا یہ مہلت ہے جو تجھے مل رہی ہے, اور اس لیے مل رہی ہے کہ تو اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤ. تیرے اسم تیرے عدوان بڑھتے چلے جائیں, کم نہ ہو. اور نتیجہ کیا ہے سن لے, ہم نتیجہ دیں گے. یہ کوئی اور یزید کو نتیجہ نہیں دے سکتا تھا. دیا نتیجہ تو فاطمہ زہرا کی بیٹی نے کیا کہ ہاں یاد رکھ یزید, یاد رکھ یہ اسم, یہ عدوان, یہ گناہ جس میں تو مبتلا ہو رہا ہے, یہ تجھے اہانت کے عذاب تک لے جانے والے ہیں. تجھے ایسا عذاب ملنے والا ہے جو توہین آمیز عذاب ہوگا, جو اہانت والا عذاب ہوگا. عذاب کی اقسام کو ڈسکرائب نہیں کیا, مگر یہ بتا دیا کہ قرآن نے عذاب کے آخری سطح کو جو ڈسکس کیا ہے, جناب زینب نے اس عذاب کی طرف توجہ دلا دی ہے. بھرا ہوا دربار تھا, لوگ اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو کے یزید سے پوچھنے لگے من ہاذہ المتکلمہ, یہ ہے کون جو گفتگو کر رہی ہے, یہ ہے کون جو قرآن کی آیتوں کا اس طرح سے استعمال کر رہی ہے, یہ کون ہے جو قرآن کی آیتوں کو اپنی گفتار کا حصہ بنا رہی ہے. کسی نے آہستہ سے کہا یہ علی کی بیٹی ہے, یہ علی کی بیٹی ہے. سبوں نے بے اختیار کہا, سفراء نے, عمراء نے, وزراء نے, دربار والوں نے کہا ہاں علی کی آواز ہے جو کانوں میں گونج رہی ہے, یہ علی کا طرز گفتار ہے, یہ علی کا طریقہ ہے بات کرنے کا, یہ علی کا طریقہ ہے خطبے کو بیان کرنے کا. ہاں یہ علی کی بیٹی ہے, یہ علی کی بیٹی ہے. یزید یہ علی کی بیٹی ہے اور برسر دربار ہے, یہ علی کا گھرانہ ہے, اور دربار میں کھلے سروں کے ساتھ تو نے انہیں سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. ارے یہ تو محترم ہے, محترم ہے. روم کے سفیر نے کہا ارے تجھے کیا ہو گیا, تجھے کیا ہو گیا, میں 70ویں پشت میں ہوں داؤد کی, تو دنیا میرے قدموں سے اٹھنے والی خاک کو اٹھا کے اپنے سر کی زینت بناتی ہے. یہ فقط ایک واسطے سے آخری پیغمبر سے ملاقات ہے, ماں درمیان میں ہے, پیغمبر کی نواسی ہے, براہ راست ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ دربار میں کھڑے ہو کر وہ گفتگو کر رہی ہے, اور تو ہے کہ نواسہ رسول کے ساتھ اس طرح سے ہتکامیز سلوک کر رہا ہے کہ وہ جس کا گلا کاٹ دیا گیا ہو اس کے دندان پر اپنی چوک کو لگا رہا ہے. ہائے یزید یہ تو کیا کر رہا ہے, یہ گفتگو ابھی جاری ہی تھی, کلام ختم ہو رہا ہے, گفتگو جاری تھی. دیکھیے ایک منزل ایسی آئی کہ یزید کی زوجہ ایک مرتبہ محل سے دوڑتے ہوئے باہر آ گئی. ہائے یزید یہ کون دربار میں ہے جو پکار کے بات کر رہا ہے, ہائے یزید یہ کون ہے. ایک مرتبہ یزید نے تخت کو چھوڑا, چادر کو اٹھایا, اپنی زوجہ کے سر پہ چادر کو اڑا کے یہ کہا بھرے مجمع میں کھلے سر نہیں نکلا کرتے, بھرے مجمع میں بلندہ سر نہیں نکلا کرتے. زینب کیا کرے, آسمان کو دیکھے, مگر ایک بات کی ہے زوجہ یزید ہند نے ایک بات کی ہے, یزید یہ تو مجھ پہ میرے سر پہ چادر ڈالتا ہے, تجھے خدا غارت کرے. میں نے فاطمہ زہرا کی آواز کو سنا کہ ہند جا دربار میں میری بیٹی زینب. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا کر, جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا ہمیں آل محمد کے. تعلیل فرما, ظہور حجت فرما, ماتم حسین.
محمد وآل محمد صلوات
دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں کیسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں واجب کے کلمہ گو پرسی نشیں ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں کیسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں واجب سے کلمہ گو کسی نشیں ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی نے دکھ میں تہے کر وہ دن پر بھی پڑے ہوتے آلات بنے یہی دکھ کم تو نہیں ہے کس قدر تنہا مدینے میں ہوئی ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے کہ میں کیا بول رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں نے دکھ میں نے
بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلے گی بس یہی سوچ رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا ہے نے بتا کیا مسجد میں ہوا لوگ مسجد بتا کبھی دیوار کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تک گئے کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا ہے نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا لوگ مسجد رکھا کبھی دیوار کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک گئے کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی رستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں
گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں نبی ہوں پوچھا ہے دل نے بتا کیا مسجد میں ہوا لوگ مسجد نہ کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تھک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی راستے میں گری ہوں ایک تحریر اٹھائے بولے دربار میں سارا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولے دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں کیسا بدلا ہے مدینہ اپنا حق مانگ رہی ہوں غاصب سے کلمہ گو کرسی نشی ہے اور میں کب سے کھڑی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں نبی ہوں وہ تو کم سے ہے ابھی دور ہے شام سے بھی زینب آئے گی کبھی اس سے زینب نے یہ پوچھا کہاں جاتی ہو بتاؤ اے اماں میں نے زینب سے چھپایا کہ میں دربار چلی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں ایسے خاموش ہو کیوں کہنا چاہو جو کہو اماں کچھ تو بولو رو کے بولی بیٹوں سے سات بہنوں کا نبھانا کربل میں ننگے سر کیسے چلیں گی بس یہی سوچ رہی ہوں ایک تحریر اٹھائے بولی دربار میں آ کر زہرا لوگوں میں بنت نبی ہوں پوچھا ہے دل نے بتا کیا کیا مسجد میں ہوا لوگ مسجد نہ کہا کبھی دیواروں کو تھاما کبھی میں خاک پہ بیٹھی ہوں تک کر کبھی بیٹوں نے سنبھالا کبھی راستے میں گری ہوں السلام علیک یا بعد